الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى إن أولياؤه إلا المتقون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة اتق المحارم تكن أعبد الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوستو، رمضان سے پہلے آج یہ آخری مجلس ہے، انشاءاللہ استغفار آئندہ انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد مجالس شروع ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں اپنی دوستی اور ولایت کے لیے بھیجا ہے. یہاں ہم اللہ کی دوستی حاصل کرنے کے لیے آئے. مقصد حیات اللہ کی دوستی پانا ہے، اللہ کا قرب پانا ہے، اپنے دل میں مولا کو بسانا ہے. اس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہ ہم اللہ کے ولی ہو جائیں بہت سے اسباب بنا دیے کہ کیسے تم میرے پیارے بن سکتے ہو. ایک مستقل ذریعہ دے دیا کونوا مع الصادقین کہ میرے پیاروں کے پاس رہو تم بھی پیارے ہو جاؤ. کونوا مع الصادقین، میرے پیاروں کے ساتھ رہو. کونوا مع الصادقین. آپ کہیں گے کہ ہر وقت تو ساتھ نہیں رہ سکتے. نہیں، دل ساتھ ہونا چاہیے. اپنا دل ان کے ساتھ رکھو. دل مداح اللہ بیمار دل خوشاں. مولانا رومی فرماتے ہیں اپنا دل ہی ان کو دے دو، دل ان کو دے دو تو تمہارا دل بھی ان کی صحبت سے اچھا ہو جائے گا. حضرت تھانوی فرماتے رحمۃ اللہ علیہ یہ جسمانی صحبت ہے اس کے لیے تو خاص مدت ہے. آپ انسان پہلے زمانے میں 6 مہینے تھے، آج 40 دن. حضرت تھانوی فرماتے ہیں، میرے شیخ فرماتے تھے جیل میں رات اور دن الگ شمار ہوتی ہے تو 20 دن بھی کافی ہو جاتے ہیں. میرے شیخ سے کو کہتا حضرت میں قلعہ لگانا چاہتا ہوں لیکن مصروف. فرمایا 20 دن لگا لو. جیل میں رات الگ شمار ہوتی، دن الگ شمار ہوتا ہے. ایک سال کی جو قید ہے وہ 6 مہینے ہوتی ہے تو تمہارا چلہ پورا ہو جائے گا. لیکن دل کا تعلق اللہ کے پیاروں کے ساتھ ہمہ وقت چاہیے. کونوا مع الصادقین. اور میں نے بتایا کہ دل کی حاضری اصل حاضری. حدیث شریف میں آتا ہے قلب و معلق بالمساجد. ایک آدمی کا قلب مسجد میں اٹکا ہوا ہے، مسجد سے لگا ہوا ہے، معلق ہے. اس کی مسجد میں 24 گھنٹے حاضری ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے اس کو عرش کا سایہ ملے گا جس دن کسی شے کا سایہ نہ ہوگا.
حالانکہ حرم گرد مسجد میں رہنا سوائے اعتکاف کے مسنون نہیں ہے کہ آپ ہر روز مسجد میں بیٹھے رہیں، کام کاج کرے جاؤ، نماز پڑھ لی اب جاؤ۔ صحابہ اکرام تو سنت نفل بھی نہیں پڑھتے تھے۔ حکیم محمد تھانوی فرماتے ہماری کمزوری کی وجہ سے اجازت دی گئی کہ آج ہم کمزور ہیں تو پڑھ کے جاؤ، گھر جائے تو انسان پڑھتا نہیں، لیکن صحابہ اکرام مسجد نماز ہوتی ہی مسجد خالی ہو جاتی تھی، گھروں میں جا کر نفل پڑھتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ آپ نے کہا حضرت پھر کیسے آباد؟ کہا نماز سے آباد کرو، قرآن سے آباد کرو، یہ دو چیزیں گھر کی آبادی ہے، یہ وہاں تلاوت ہونی چاہیے، نماز ہونی چاہیے۔ لیکن اس کا قلب مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، اس کی حاضری مسجد میں لگ رہی ہے۔ اور انسان کا دل اللہ کے پیاروں کے ساتھ جب اٹک جاتا ہے، ان کی حاضری ان کے ساتھ شمار ہوتی ہے۔ اس لیے المرء مع من احب فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایک صحابی آئے اور آ کر کہا کہ حضرت میں چاہتا ہوں قیامت کے دن آپ کے ساتھ ہوں۔ فرمایا کیا تیاری کی؟ کہا میرے پاس حضرت نہ نفل ہے، نہ زیادہ روزے ہیں، نہ حج عمرے ہیں، ایک چیز مجھے حاصل ہے، انی احبک، کہ میں آپ سے عشق کرتا ہوں۔ فرمایا المرء مع من احب، آدمی ان کے ساتھ ہوگا جن سے محبت کرتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی یہ الفاظ موجود ہے بخاری شریف میں، کہا کہ اسلام لانے کے بعد مجھے سب سے زیادہ خوشی ان الفاظ تھی، کیونکہ انی احب رسول اللہ، میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، ابا بکر و عمر، ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، عمر سے بھی یعنی نبی کے علاوہ بھی شخصیات کے ذکر کیا کہ پیغمبر سے بھی محبت ہے، اور پیغمبر کے جو خاص شیخین چونکہ خاص تھے ان سے بھی مجھے عشق ہے۔ میں خوش ہو گیا کہ قیامت کے دن میں ان کے ساتھ ہوں۔ المرء مع من احب، اور محبت فعل قلب کا فعل ہے، دل کا فعل ہے محبت، سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قلب کا فعل ہے کہ آپ کا قلب ان کے ساتھ چمٹ جائے، آپ کا قلب ان کے ساتھ لگاؤ۔ المرء مع من احب، دنیا میں بھی حاضری شمار ہوگی اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، حالانکہ اعمال میں کمزوری۔ حضرت شاہ ابو الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تھرڈ کلاس کا ڈبہ فرسٹ کلاس کے ساتھ جب لگا ہوتا ہے تو جہاں فرسٹ کلاس کا ڈبہ پہنچتا ہے وہیں تھرڈ کلاس کا ڈبہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن حضرت شاہ ابو الرحمن رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ کے آخر خلیفہ ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے دادا مرشد ہیں، فرمایا کرتے تھے کہ جب تھرڈ کلاس دل فرسٹ کلاس دل کے ساتھ لگ جاتا ہے، اس لگنے کی برکت سے وہ فرسٹ کلاس بھی ہو جاتا ہے اور منزل پر بھی پہنچ جاتا ہے۔ عجیب بات، اللہ اس کو ایسے نہیں چھوڑتے کہ اس کو تھرڈ کلاس رکھے۔ وہ ڈبہ تو تھرڈ کلاس نہیں فرسٹ کلاس بنتا ہے اس لیے کہ وہ میرے اور آپ کا بنایا ہوا ہے، لیکن یہ قلب کی کیفیات تو مولا کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا وہ اس کے قلب کو بھی فرسٹ کلاس قلب بنا دیتا ہے، اس کو وہ چیزیں نصیب ہو جاتی ہیں جو بڑوں کو نصیب تھی، اس کے قلب کے اندر بھی وہی چیزیں آنے لگتی ہیں۔ جس کو ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مست ہو کر یہ پڑھا کرتے تھے، کئی بار حضرت خدمت میں حاضری ہوئی، پیر کو حضرت کی مجلس ہوتی تھی اثر کے بعد، بڑے میں فرمایا جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں، نہ جانے کتنے عالم نظر سے گزرے۔ انسان میں اللہ تعالیٰ متجلی ہوتے ہیں، اس عالم میں بھی کئی عالم نظر آتے ہیں، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں، نہ جانے کتنے عالم نظر سے گزرے، ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھلائے اٹھا کرتے۔ مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب نے جب مرحد آبادی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں شاعری مد نظر ہم کو نہیں ہے، یہ اللہ والوں کے جو اشعار پڑھے جاتے ہیں یہ اشعار تھوڑی یہ واردات قلبی ہیں، اثر رکھتے ہیں، یہ کوئی شعر و شاعری یا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے کہ کلام کا پروگرام۔ شاعری مد نظر ہم کو نہیں ہے، واردات دل لکھا کر کرتے ہم، ایک بلبل ہے ہماری رازداں۔ وہ فرمایا کرتے تھے جو اللہ اللہ سیکھنے آتے ہیں وہ ہماری بات سمجھتے ہیں، وہ رازدان ہیں ہمارے، ہم انہی کے سامنے بات کرتے ہیں، سب کے سامنے بات نہیں کرتے۔ ایک بلبل ہے ہماری رازداں، ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہم،
ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھائے اٹھا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں عطا فرما دیتے ہیں لیکن قلب ان کے ساتھ لگا۔ کونوا مع الصادقین، تو صادقین میں جسمانی بھی صحبت آنا جانا رکھو اور دل بھی ان کی طرف رکھو، متوجہ رکھو قلب کو۔ یہ اللہ نے ایک ایسا سبب ہے 24 گھنٹے، اور میرے شیخ فرماتے تھے کونوا مع الصادقین کہ ہمیں حکم ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبتوں میں جاؤ، ان کے ساتھ محبتیں بڑھاؤ، تعلق بڑھاؤ۔ اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ ایک بڑی پیاری بات فرماتے تھے اللہ تک پہنچنا بہت آسان ہے، کسی اللہ والے کے دل میں بیٹھ جاؤ خود پہنچ جاؤ۔ جیسے لفٹ ہے، آپ لفٹ میں بیٹھنا آپ کا کام ہے اور اوپر لے جانا لفٹ کا کام ہے۔ دل میں کیا مطلب اتنا خصوصی تعلق ہو جائے بڑوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ، کہ آپ ان کے قلب میں بیٹھ جائیں۔ حضرت مولانا یحییٰ صاحب کاندھی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا شیو گنگوئی رحمۃ اللہ سے پڑھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں پڑھا جب حضرت نابینا تھے، اس زمانے میں 2-3 طالب علموں نے پڑھا تھا ان سے، ان میں حضرت بھی تھے، حضرت جون پوری تھے جو ہمارے شیخ کے دادا استاد ہیں، نام میرے ذہن سے لے کر ابھی آ جائے، اور ایک اور 3 ساتھی تھے جنہوں نے پڑھا حضرت سے، اور نبینا کے وقت۔ اب حضرت مولانا یحییٰ صاحب جو حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ کے والد ہیں، ان کو اتنا تعلق شیخ کے ساتھ تھا، گنگوئی کے ساتھ، کہ مہینے کے بعد وہ چھٹی چلے جاتے تھے، چھٹی لے کر 1 مہینے کے بعد 3 دن یا 2 دن کے لیے چھٹی ہوتی، 1 دن پہلے چھٹی ہوتی جمعرات کو، اور جمعے کی شام کو آنا ہوتا۔ تو کہتے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں چکر لگاتے رہتے اور پوچھتے رہتے یحییٰ آیا کہ نہیں، یحییٰ آیا کہ نہیں، یحییٰ آیا کہ نہیں۔ ایک دن لیٹ ہو گیا تو ہم نے فرمایا کہ بڑا بے وفا ہے، ابھی تک نہیں آیا، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کسی اللہ والے کے دل میں بیٹھ جاؤ خدا تک پہنچ جاؤ۔ پھر حضرت ایک مثال بھی دیتے تھے، فرمایا کہ ایک چونٹی نے کہا میں نے حرم جانا ہے، میں نے حرم جانا ہے۔ مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے سفر آسان نہیں ہے، حرم تو بہت دور ہے، تیرے لیے تو بہت دور ہے، تیری نسلیں ختم ہو جائیں گی، پہنچ نہیں سکتی۔ مشورہ کرتی رہی، یہ دل کو لگن لگی تھی۔ یہ میرے شیخ فرماتے جب انسان کے قلب کو یہ لگن لگ جائے کہ مجھے مولا کو حاصل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے کسی پیارے کے پاس پہنچا دیتے۔ یاد رکھیں، تو فضل یہ ہوتا ہے کہ کسی پیارے کے پاس چلا جائے گا۔ یہ دلیل ہے کہ اب یہ پہنچنے والا ہے، کیونکہ جب تک سواری نہیں ملے گی منزل پر کیسے پہنچو گے، کیسے پہنچو گے منزل؟ واقعہ لکھا ہے نا، حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دفعہ جہاد کا شوق ہوا کہ میں جہاد کروں، یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے۔ ہمارے دادا مرشد شاہ عبد الغنی پھول پور رحمہ اللہ، جب 1965 کی جنگ تھی تو حضرت جو نا وہ گرنے کی وجہ سے چکنا ٹوٹ گیا تھا، تو حضرت لاہور میں تھے جب جنگ چھڑی، تو حضرت فرمایا کرتے تھے مجھے بارڈر پر لے جاؤ اور توپ کے پاس بٹھا دو بس، کیونکہ اس زمانے میں توپ چلانے کی رسی کھینچتے تھے، اس سے توپ چلا کرتی تھی، یہ بٹن نہیں ہوتے تھے۔ تو کہا کہ میں رسی کھینچتا رہوں گا، گولے چلاتا رہوں گا، پھر کوئی گولا مجھے لگ جائے گا اور میں شہید ہو جاؤں گا۔ اتنا جذبہ تھا، بلکہ حضرت نے اس مشق کے لیے ایک آدمی مقرر کیا تھا جس کو تنخواہ دیتے تھے، جو حضرت کو لاٹھی چلانا، تلوار چلانا اور تیر چلانا اور نیزے چلانا سکھاتا تھا۔ وہ کئی سال حضرت کے پاس رہا، حضرت کو روزانہ مشق کراتا تھا، بڑی عمر میں بھی، کیونکہ حضرت نے بڑی عمر پائی، 90 سال سے زیادہ عمر پائی۔ تو شوق ہوا اس کو ایک دفعہ کہ میں تو گھوڑ سواری شروع کروں، بھائی گھوڑ سواری کرو۔ مریدوں نے کہا اگر ہم نے جہاد کے لیے جانا ہے تو سب سے پہلے تو گھوڑ سواری سیکھیں اور پھر تلوار بازی سیکھیں۔ تو ایک دن گھوڑے کے اوپر مشق کر رہے تھے، تو وہ گھوڑے نے ایک طرف وہ لگام ایسے چھڑائی اور ایک طرف دوڑنا شروع کر دیا، حضرت اوپر بیٹھے۔
اب اللہ والوں کے تو اپنے ادراکات ہوتے ہیں، اس نے ڈھیلا چھوڑ دیا بھی یہ کوئی غیبی معاملہ ہے، ورنہ روزانہ تو جدھر کہتا ہوں جاتا ہے، آج ادھر بھاگ رہا ہے۔ بھاگتے 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 جنگل میں چلا گیا تو وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا، دعائیں کر اللہ تو مجھے کیسے ملے گا، اللہ تو مجھے کیسے ملے گا، رو رہا ہے اور اللہ سے اللہ کو مانگ رہا ہے۔ حضرت اترے اور کرو ہو اچھا اسی کے لیے مجھے بھیجا ہے، کیونکہ مولا تک پہنچنے کے لیے واسطہ چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں ہم خود اللہ والے بن جائیں گے، اور یہ دعوے تو کفار نے بھی کیے تھے، مشرکین نے کہا تھا ہمارے گھر میں قرآن نازل ہو جائے، یتیم پر نازل کرنے کے، اور اس کے پاس ہمیں جانے کا حکم کیوں ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں قرآن آ جائے، ہم پڑھ کے خدا والے بن جائیں گے، مومن ہو جائیں گے۔ یہ نہیں ہے، واسطہ ہے۔ زندگی میں پیغمبر ہوتا ہے، پھر ناظرین پیغمبر ہوتے ہیں، قیامت تک کے وہ منزل تک پہنچائیں گے آپ کو، آپ وہاں جاؤ، ان کے دروازے پر جاؤ۔ شیخ فرماتے تھے صحابی بننے کے لیے نبی کے دروازے پر آنا ہوتا ہے، ولی بننے کے لیے ولی کے دروازے پہ جانا ہوتا ہے۔ گھر بیٹھے سمجھے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، یہ انفرادی عبادات سے شیطان نے بہتوں کو گمراہ کیا، یہاں تک کہ کبر کے پتلے بن گئے، کبر کے دنیا کو ایسے حقیر سمجھنے کے سب پر جہنمی ہونے کا حکم لگانے لگ گئے، کہا کام تو بس آسمان پر پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، یہ بات سے کر کے شیطان نے ایسا تک کر دیا۔ کبر جیسے جس کے بارے میں آتا کہ ذرہ بھی کبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، وہ ان کو اپنی انفرادی عبادت سے پیدا ہوں گے، کیونکہ شیخ کے پاس آئے گا تو جہاں تو بڑی بڑوں کی ہوا نکال دی جائے گی، شیخ تو دیکھتے ہی کہہ دے گا میاں ٹھیک ہو جا، ٹھیک کر دے گا وہ۔ حکیم علامہ خان بھی رحمہ اللہ کیا آتے تھے، آپ حضرت فوراً فرماتے دیکھ لیتے، فرمایا تیری ڈیوٹی ہے جوتیاں سیدھی کیا کر، سب بڑوں بڑوں کی ناک سے کبر نکل جاتا ہے، اور جب تک انسان مٹتا نہیں ہے مولا کی تجلی ظاہر نہیں ہوتی، یاد رکھو مٹنے پر ظاہر ہوتی ہے، اور انسان خود نہیں مٹتا، اس کو مٹانا پڑتا ہے۔ مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں، نہیں کوئی اور خواہش تیرے در پہ میں لایا ہوں، مٹا دیجئے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں۔ تو ان کے پاس بیٹھے کچھ تلقین فرمائی، اس کا دل کھل گیا، کو راستہ نظر آ گیا، حضرت فرمایا بتایا، صحبت دی، توجہ دی، کچھ ذکر اذکار بتائے، کچھ ضروری چیزیں بتائیں، خوش ہو گیا، ان کا سب میں آ گیا مجھے، آپ نے راستہ کھول دیا۔ تو نے فرمایا اگر کچھ ضرورت ہو تو فلاں بغداد میں فلاں جگہ میں رہتا ہوں، وہاں جانا۔ تو ہنسا، کہا کہ حضرت پہلے بھی میں نے آپ کو نہیں بلایا، میں نے اس سے رابطہ کیا، اس نے آپ کو بھیج دیا۔ خیر میں جہاد کی بات بھی بڑی دلچسپ ہے۔ حضرت اپنے 10 ساتھی لے کر، 10 میں خود تھے، 9 ساتھی لے کر جہاد میں چلے گئے، مشق کی۔ تو حضرت نے دیکھا کہ 10 حوریں آئی ہوئی ہیں، شاید کشف انسان سے، ویسے وہ ان لوگوں پر ادھر کا عالم بھی کھلا ہوتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عالم مثال اور عالم دنیا مشاہدہ مجھے بالکل ایک جیسے نظر آتے ہیں، عالم مثال بھی اسی طرح نظر آتا ہے جیسے عالم مشاہدہ نظر آتا ہے، کیونکہ آنکھ میں جب لطافت پیدا ہو جاتی ہے تو بہت کچھ دیکھتی ہے۔ جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں، نہ جانے کتنے عالم نظر سے گزرے، کیا مجھ سے کوئی 10 خوش ہو گئے، ہو بھائی سب کو کہا خوش ہو جاؤ، شہادت لکھی ہوئی ہے۔ اب ہوتا کیا تھا، مبارزہ ہوتا تھا، ایک ایک آدمی آتا تھا، پہلے وہ لڑتا تھا، گھمسان کی جنگ بعد میں ہوتی، ایک ساتھی گیا حضرت کا شہید ہو گیا، ایک حور لے کے چلے گئی، دوسرا، تیسرا، 9واں، حضرت فرمایا اب تو میری باری ہے، میری باری۔ تو حضرت تیار ہو کر چلے کہ بھائی اب یہ حور میرا انتظار کر رہی ہے۔ اور جا کے جب قریب پہنچا تو اس نے کہا آپ جنید تو نہیں ہیں؟ جنید ہے؟ کہا کہ ہاں میں جنید، عیسائیوں سے جنگ تھی، وہ کہیں جانتا تھا۔ انہوں نے کہا آپ کیسے؟ ان کا میں جہاد کے لیے آیا ہوں، تیری گردن کاٹوں گا یا شہید ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا بس مجھے تو آپ کو دیکھتے ہی عجیب اسلام کی محبت آئی، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ تو حضرت نے اس کو کلمہ پڑھایا، تو اس نے جا کر اگلے اس کافر کے ساتھ لڑائی کی، تو وہ شہید ہو گیا، وہ 10ویں حور وہ لے گیا۔ اب آج جنید اپنی خانقاہ میں واپس جائے۔ میرے شیخ فرمایا کرتے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ میرے ولی بننے کے لیے۔ اگر سچے پیدا نہ فرمائیں تو کتنا بڑا ظلم ہے۔
قیامت تک سچے آتے رہیں گے جن کی صحبتوں سے ولی اللہ بنیں گے۔ اللہ نے یہ سبق تو دائمی دیا ہے ہمیں، اور دوسری چیزیں ساتھ ساتھ دے دی، زمانہ دے دیا۔ یہ جو رمضان آ رہا ہے لعلکم تتقون، تتقون کا مطلب ہے اللہ کا ولی بننا۔ یہ رمضان ولی بننے کا زمانہ ہے، اللہ نے اس لیے دیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، روزہ فرض کر دیا، یہ کتنا بڑی عنایت ہے کہ ہم پر فرض کر دیا۔ اگر اختیاری ہوتا تو ہم اللہ کی ولایت دوستی نہ، اللہ فرماتے نہیں میں نے تمہیں دوستی دے کے رہنا ہے۔ تم ولی ایک ہی چیز ہے، ہر ولی متقی ہوتا ہے اور ہر متقی ولی ہوتا ہے۔ ولایت کی مدار جو ہے وہ ایمان اور تقوی پر ہے، اعمال کی کثرت پر نہیں ہے کہ ایک آدمی بہت زیادہ نمازیں روزے کرتا ہو وہ اللہ کا ولی بن جائے گا اگر اس کے ساتھ گناہ سے نہیں بچتا۔ اگر گناہ سے بچتا ہے اور اعمال اس کے تھوڑے ہیں لیکن فرض واجب سنت مؤکدہ کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی کوئی مخالفت نہیں کرتا اور نفس و شیطان کی نہیں سنتا، اللہ کے دوستوں میں شامل ہے۔ لیکن گناہ کرنے والا باغی ہے، باغی کو اللہ اپنا دوست نہیں بناتے، کسی باغی کو آپ دوست نہیں بنائیں گے، تو بغاوت کرتا ہے، اللہ کے دشمن کو خوش کیے ہوئے، تو کیسے اس کو اپنا دوست بنائیں گے؟ اللہ نے فرمایا روزہ فرض کر دیا، اور یہ فرض ہم نے اس لیے کیا ہے لعلکم تتقون، تم میں تقوی آئے، اور جب انسان میں تقوی آتا ہے تو اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ کہ رمضان کا زمانہ دیے اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے رمضان جس نے تقوی کے ساتھ گزار لیا، ایک چھوٹا بھی گناہ نہیں ہونے دیا اس سے، کبیرہ کبیرہ ایسا رمضان گزارا، انشاءاللہ 11 مہینے کے لیے اس کو تقوی کی توفیق ہو جائے گی۔ یہ ایسا زمانہ ہے، یہ عجیب بات ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ بڑا عجیب و غریب مہینہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر آپ تقوی کے ساتھ رہیں 11 مہینے تقوی ملے گا، اور رمضان کے مہینے میں یکسوئی کے ساتھ رہیں۔ سن لو، یکسوئی مطلب پریشانی، کیوں پریشان ہو، سب پریشانی کو چھوڑ دو، اللہ اللہ میں شروع ہو جاؤ، ذکر اذکار کرو، تلاوت کرو، روزے رکھو، تراویح پڑھو، تشویش نہ آنے دو اپنے پاس، چاہے پریشانی کا حالات ان کو ایک دفعہ ایک سائڈ پہ رکھ دو۔ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں پورا سال تمہارا اطمینان کے ساتھ گزرے گا۔ رمضان کا عجیب مہینہ ہے، عجیب انوارات اور برکات کا مہینہ۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی ولایت اور دوستی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، لعلکم تتقون۔ اور پھر اس کے ساتھ جو اپنا وصف خاص ہے کلام الہی، اس کے ساتھ جوڑ دیا، اور وہ بھی مولا تک پہنچانے والا ہے۔ کلام الہی جو ہے قرآن مجید کلام الہی ہے، یہ عجیب بات ہے، اس کو اللہ نے کلام کہا ہے، کلام اللہ حتی یسمع کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے وصف کلام میں سے یہ ہمیں دیا ہے، یہ اپنا خاص وصف دے دیا۔ اللہ کے اوصاف میں یہ کلام کا وصف بہت اونچا وصف ہے۔ اس کے ساتھ مشغول ہو جاؤ، دن میں روزہ رکھو، رات کو میرے وصف کے ساتھ مشغول ہو۔ اب دن کو جب انسان روزہ رکھتا ہے تو فرشتوں کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مشابہت اختیار کر لیتا ہے، تخلق باخلاق اللہ، کیونکہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں، اللہ تعالیٰ بھی کھانے پینے کے محتاج نہیں۔ اب دن میں رات کو وصف کے ساتھ جو قرآن مجید ہے اس سے مشغول کر دیا، یعنی دن اور رات میں اپنی ذات کے ساتھ جب مشغول کرتے ہیں تو ولایت اور دوستی پکی۔ اب بڑھانے کا کام ہے، اللہ والوں کو بسانا جانا رکھو تو اس کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ عجیب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ رمضان اس لیے دیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی ہے، اور تقوی ہی بنیاد۔ اتق المحارم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا اتق المحارم، اے ابو ہریرہ حرام سے بچ، تکن عابد الناس، تو سب سے بڑا عبادت گزار ہے، گناہ سے بچنے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ سن لو کیوں؟ اس لیے کہ نماز ہر وقت نہیں، روزہ ہر وقت نہیں، رات کو تو روزہ نہیں ہے، اور سال میں 5 دن بھی روزہ نہیں رکھ سکتے آپ عیدین کے دنوں میں۔ نماز ہر وقت نہیں ہے، مکروہ اوقات ہے، پورے فجر کے ٹائم میں نفل نہیں پڑھ سکتے، پورے عصر کے ٹائم میں نفل نہیں پڑھ سکتے، صدقہ خیرات ہر وقت نہیں ہے، حج عمرہ ہر وقت نہیں ہے، لیکن نفس اور شیطان ہر وقت مجھ اور آپ پر حملہ آور ہے،
ہم جب اس کا دفاع کر کے تقوی اختیار کرتے ہیں، ہم ہر وقت سرحد پر ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے اس نفس و شیطان سے لڑ رہے ہیں، اور میں تکون عابد اللہ، سب سے بڑا عبادت نفس و شیطان کوئی جگہ نہیں دیکھتے، مسجد کو نہیں چھوڑتے. ہم نماز پر حدیث میں آتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے لگتا ہے آدمی انسان، شیطان آ کر اس کے شامل ہو جاتا ہے، کبھی اس کو کہیں لے جاتا ہے کبھی کہیں لے جاتا ہے. بھائی جا احمد، یہ محمد غزالی، احمد غزالی بڑے صاحب کشت تھے، مجذوب آدمی تھے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جب گھر گئے، ان کی والدہ حیات کی شکایت کی، والدہ نے کہ تیرا بھائی مسجد نہیں جاتا، بڑی مشکل سے مسجد بھیجتی ہوں. تو میرے بھائی نے سمجھایا، تو مجذوب آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ چلو میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. چلے گئے، نماز پڑھی، کہا کہ امام صاحب کو بلاؤ. امام صاحب کو پوچھو امام، ہاں جی یہ تو تھا. کہا کہ پھر کیسے نماز پڑھوں بتانا، یہ ہوتا ہی نہیں امام سے کوئی. میں کہتا اللہ تک لے جائیے، کہیں اور چلا جاتا ہے. اب میں اس کے پیچھے کہاں کا بھاگتا پھر. ہماری نماز یہ ہے. میرے دوست تکون عابد الناس، اب ہو رہا ہے تقل محارم، حرام سے بچ، تو اس سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں. یاد رکھو تقوی کا بہت اونچا مقام ہے. یہی ولایت تو اسی کے لیے اللہ نے سارا کچھ کیا ہے، زمانے بھی دیے، زمینیں بھی دی. حرمین شریفین کی زمین تقوی سے رہنے والی ہے. میرے شیخ فرماتے ہیں حرمین میں جو تقوی کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اس لیے آج سن میں آتا ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ نصیحت، فرمایا کہ 15 دن سے زیادہ نہ رہو. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں حرمین میں، اس لیے کہ تم 15 دن سے زیادہ رہو گے تو تم عادی ہو جاؤ گے، اور عادت کے مطابق وہاں پر تم باتیں کرو گے اور وہاں پر رہنا سہنا کرو گے، جس سے بے ادبی لازم آئے گی، اور وہاں سے اپنے دماغ اوپر کندھوں پر گناہ لاد کے لاؤ گے. مختصر وقت رہو اور ایسے رہو جیسے سپاہی سرد کے اوپر کھڑا ہے. سپاہی سرحد کے اوپر انہی دنوں میں ڈٹے گا نا جب دشمن کا وہ ہوگا، ورنہ ہر وقت تو وہ تو سوئے رہیں گے. آج میں آتی ہے بات، لوگ لمبے لمبے عرصے کے لیے جاتے ہیں اور پھر اسی طرح گپے ہو رہی، اسی طرح غیب سے اللہ اکبر. مدینہ اور مکہ کی سرزمین پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. میں ہماری اس مسجد مدرسے کے بانی حضرت مولانا سید بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت والد صاحب کو لانے والے یہاں، ان کے صاحبزادے حضرت مولانا آفتاب عالم صاحب، سید آفتاب عالم رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں ان کی زیارت کے لاتے. میں جب گیا تو حضرت نے بس 2-4 مجھ سے باتیں، مجھے بھی خود ہی باتیں بتائیں، یہ کرو وہ کرو، خود بہت اچھی اچھی باتیں بتائی، ریاض الجنہ میں آداب حاضری کی. یعنی حضرت چائے بھی لے کر آئے ماشاء اللہ، خود چائے بھی مجھے پلائی اور خود ہی باتیں فرماتے ہیں. تو مجھے بڑا وہ ہوا بھی وہی ہوتا ہے مہمان سے کو بات کرنے دیتا ہے، حضرت بات نہیں کرنے. خیر ملاقات میں آ گیا. اگلے سال میرے شیخ حضرت شاہ کی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ حاضری ہوئی. حضرت نے فرمایا کہ حضرت مولانا سید آفتاب عالم رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے جانا ہے. حضرت میں نے کہا جی میں بھی ضرور جاؤں گا ساتھ، ہمارا تو تعلق بھی ہے. تو ایک گاڑی میں میں حضرت میر صاحب اور حضرت اور چلے گھر بیٹھے، دونوں حضرات گفتگو کر رہے تھے، ہمارے حضرت کی باتیں سن رہے. تو پھر حضرت نے وہاں فرمایا مجھے لوگ ملنے کے لیے آتے، سید آفتاب عالم رحمۃ اللہ فرماتے مجھے لوگ ملنے کے لیے آتے، میں ان کو بات نہیں کرنے دیتا، اس لیے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کر دیں جو آداب مدینہ کے خلاف ہو، وہ بھی نکالے جائیں ہم بھی نکالے. اس میں مجھ سے میں ایسا کو وقت گزار سکتا ہے؟ 10-15 دن کے لیے بھی جاتے ہیں تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. مفتی تقی صاحب رحمۃ اللہ برکاتہم لکھا کہ میں حرم میں مکہ کے حرم میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، میرے پیچھے گروپ کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے تھے، لوگ بیٹھے سارے گروپ والا، ایسا اس کی ایسی کی تیسی، کیوں کر دیں گے، ماں کر دیں گے. تاکہ میرے پیچھے بیٹھے ہیں اور سامنے اللہ کا گھر ہے جس کی تمنائیں کرتے ہیں کہ اس گھر کی ہمیں ذات نصیب ہو جائے، اور وہاں مطاف میں بیٹھ کر ایسی کی تیسی ایجنٹوں کی کر رہے ہیں. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے جو حرمین میں تقوی کے ساتھ رہتا ہے، نہ آنکھ خراب کرتا ہے، نہ زبان، بالکل پیرا دیتا اپنے اوپر، عجم میں بھی تقوی کی توفیق ہو جائے گی. عرب کی برکت سے عجم میں بھی توفیق ہو جائے گی. اور اگر وہاں وہی اللہ معاف فرمائے یہاں کی زندگی کی طرح بسر کرتا ہے، اسی طرح میرے دوست
یہ رمضان کا زمانہ عام زمانہ نہیں ہے. آپ نے صاف فرمایا کہ آدمی غیبتیں کرتا ہے وہ کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے روزے کی. یہ بڑا اہم زمانہ ہے، خدا کی ولایت اور دوستی لینے کا زمانہ ہے. اس دوستی کی بجائے ہم اللہ کی مخالفت میں وقت گزارتے ہیں، نفس اور شیطان کو خوش کرے. میں نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نیاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت شیطان تو بند کر دیا جاتا ہے، پھر شیطانی کیوں لوگ رمضان میں کرتے ہیں؟ فرمایا وہ جو بیٹری چارج کی تھی نا نفس کی، اس نے 11 مہینے وہ بیٹری چلتی، اس لیے تو قاعدے سے روزہ رکھے گا تو 2-4 دن بیٹری بیٹھ جائے گی اور پھر بس تمہاری روحانی بیٹری چلے گی. شیطان پٹی ہو تو اس کو بند کر دیتے ہیں. یعنی اللہ نے اتنا انتظام کیا ہے کہ شیاطین کو اور ایسے جنات کو سمندر میں باندھ کے ڈال دیا تاکہ مولا تک تو پہنچ سکے. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے، سر کے در بھی ہے. پھر انسان کو دوستی نہ ملے، رمضان کا مہینے میں دوستی نہ ملے. حدیث شریف میں آتا ہے، آپ نے فرمایا آمین، تباہ و برباد ہو جائے. جبریل السلام کا تباہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان ملا اور اس کی مغفرت نہ ہو. کیونکہ جب اللہ کا دوست بن جاتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. یہ عجیب ہے. انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ کی دوستی میں قدم رکھتا ہے تو خود معاف فرما دیتے ہیں. یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. جب تم ہمارے پیارے بنو گے ہم خود ہی معاف کر دیں گے تمہیں. کیونکہ جب پیارا بنا لیے تو اب جنت میں پیاری جگہ لے کے جانا ہے. تو گناہ آ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم گناہ یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے تاکہ تم جنت میں جانے کے لیے کوئی آڑ نہ ہو، ہمارے دوستوں کو وہاں تک پہنچنے میں کوئی آڑ نہ ہو، ہماری دیدار کے لیے پہنچنے کے لیے. یہاں میرے نام پر مرنے والوں وہاں اپنی ذات تمہیں پیش کریں گے. وجوہ یوم نازل ربها نازل. میرے دوستو جو زمانہ آ رہا ہے اس کو طریقے سے گزارو، ہمت سے کام لو، گناہ سے بچو. بس اپنے اعضاء پر پیرا بٹھاؤ، سرحد پر پیرا بٹھاؤ، آنکھ پر پیرا بٹھاؤ، کان زبان ہاتھ پاؤں پیرا بٹھاؤ اس کے اوپر. سرحد پر لڑنے کا نام تقویٰ ہے، ورنہ تو ایمان چھین کے لے جائے گا تمہارا. سرحد پر لڑو، دشمن کو اندر نہ آنے دو. جس بلڈنگ کے ارد گرد 4 دیواری بنی ہوتی ہے اور اس کا پیرا بھی ہوتا ہے تو دشمن اس میں نقب لگا لیتا ہے، اس کو توڑ بھی لیتا ہے، لیکن پہلے رات پھر فوراً اس کو بھگا کر دوبارہ اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. اگر شیطان گھسنے کی کوشش کرے یا گناہ کرانے کی کوشش کرے فوراً توبہ استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ اس دیوار کو تقوی کی دوبارہ سلامت کر دیتا ہے. میرے شیخ نے فرمایا جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو پہلا تقویٰ اور دوسرے بعد والے تقوی کو ملا کر بیچ میں سے اس کو ختم، گناہ ہی کو ختم کر دیتے ہیں. تو قیامت کے دن یہ 24 گھنٹے تقوی سے رہنے والا بن جائے گا. حالانکہ بیچ میں بے قاعدگی ہوئی لیکن اس کی جلدی سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تو اس کو بیچ سے نکال دیں گے. میرے شیخ فرماتے تھے جیسے باوضو شخص وہ ہے جو وضو ٹوٹتے ہی دوبارہ وضو کر لے، ٹوٹ تو گیا تھا لیکن جب دوبارہ وضو کر لیا تو پہلے وضو سے بعد کا وضو لگ گیا اور بیچ میں ٹوٹنے والا ہضم ہو گیا. کہا بھائی یہ تو ہر وقت وضو سے رہنے والا شخص ہے. یہی تقویٰ ہے. کبھی بیٹی ہو جائے اور ایک لمحہ نہ لگائے، یہ نہ دیکھے صغیرہ کبیرہ، توبہ توبہ توبہ. آج گھٹی چھوٹا گناہ ہے تو کوئی بات نہیں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا صغیرہ کبیرہ کی تقسیم، تو فرمایا ایک چھوٹا سانپ ہے، بڑا سانپ ہے، کیا تم چھوٹے سانپ سے ڈسوانا پسند کرو گے؟ تمہیں چھوٹا سانپ ڈسے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کسی پوچھا صغیرہ کبیرہ، تو فرمایا کہ یہ تو دیکھ تو نالائقی کس کے دربار میں کرنا چاہتا ہے، پھر دیکھ صغیرہ یہ تو دیکھ دربار، کیونکہ جتنا کوئی شخصیت بڑی ہوتی ہے اس کی اتنی تھوڑی سی بے ادبی بھی زیادہ سخت شمار ہوتی ہے. اور اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی صغیرہ نہیں رہتا اگر وہ ہمیشہ ہو. یاد رکھو اگر کوئی صغیرہ ہمیشہ ہو وہ صغیرہ کبیرہ بن جاتا ہے، اور کبیرہ توبہ کر لے تو ختم ہو جاتا ہے. ڈائنامائٹ کی طرح توبہ اس کو ختم کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. مہر پاکارا درمیان دل شاہ، پاک لوگوں کی محبت کو دل میں بساؤ. دل مدا اللہ بھی باہر دل خوشا، اپنا دل ان کو دے دو. اور زمانہ تقوی کا اس سے پورا فائدہ اٹھاؤ، اور زمین تقوی کی حرمین شریفین اس سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ خدا اگر آپ کو وہاں لے جائے
تقوی کے ساتھ 24 گھنٹے تقوی کے ساتھ ایسے روزے سے سر پر صفائی ہے انشاءاللہ تعالی، پھر یہ ساری چیزیں مل کر خدا تک پہنچا دیں گے اور اللہ کے ولیوں میں شمار ہو جائیں گے۔ اور یہی ہمارا مقصود حیات ہے، یاد رکھو، اور کوئی مقصد حیات نہیں۔ مقصد حیات ہے کہ جب میں اور آپ مریں ہمارے سر پر تاج ولایت ہو اور اللہ فخر فرمائے کہ یہ دیکھو میرے بندے یہ بھی دنیا میں رہتے تھے، یہ بھی دنیا میں رہتے تھے، لیکن دنیا میں رہ کر مجھے کیسے انہوں نے پایا ہے، یہ بھی تو تمہاری طرف ہے۔ اس لیے میرے شیخ ایک بار ہمیں دامن احد میں لے گئے، شہدائے احد کے، رات کے وقت، رات 12 بجے ہم سو رہے تھے، شیخ نے اٹھایا، شیخ کا بھی اپنا نظام ہے، سوتوں کو اٹھایا 12 بجے، کیونکہ 10 بجے سو جاتے تھے، اٹھو 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 چلو گاڑیاں لی، اور اس وقت کوئی نہیں، اب تو رات کو بھی ہوتا ہے، اس وقت کوئی نہیں تھا، وہاں اصال ثواب کر کے بٹھا لیا، رونے لگے، فرمایا قیامت کے دن یہ لوگ بھی پیش ہوں گے، کسی کا پیٹ پھٹا ہوگا، گردن کٹی ہوگی، ہاتھ کٹا ہوگا، بازو کٹے ہوں گے، دربار الہی میں پیش ہوں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ عرش کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے یہ کیا ہے، وہ خون بہاتے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ دیکھنے میں خون ہوگا، مشک جیسے خوشبو، اللہ فرمائیں گے یہ کیا ہے، کہیں گے اللہ تیرے لیے سارا کچھ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائیں گے، تاکہ وہاں ہم بھی پیش ہوں گے، اللہ فرمائیں گے تم تو حرام تمناؤں کا خون نہیں کر سکے اور انہوں نے اپنی جانیں دے دی، مولا کے لیے کیا جواب دو گے؟ اب یقین مانے رونگٹے کھڑے ہو گئے، رونگٹے کھڑے، رات میں سناٹا اور شہدائے احد کی قبریں، اور شیخ اتنی اونچی بات کر رہا ہے، فرمایا کرتے تھے اللہ تو جان نہیں مانگتے تم، تب جان دیتے۔ میرے شیخ یہ شعر بہت پڑھتے تھے، نئے تیرا دل نئے تیری جان چاہیے، نئے تیرا دل نئے تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارمان چاہیے، نئے تیرا دل خون ارمان، نفس اور شیطان جو ارمان لاتا ہے، تمنائیں لاتا ہے، حرام تمنائیں، ان کا خون کرو، نئے تیرا دل نئے تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے خون ارمان چاہیے۔